أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. میرا آپ کا اس پوری کائنات کا تنے تنہا خالق، مالک، رازق ہے. وہی سچا معبود ہے، اسی کی عبادت حق ہے، اسی کی پکار حق ہے، اسی کو سجدہ رکوع، اسی کے نام پہ نظر و نیاز، صدقات، ذبیحہ، اسی کی مطلق اطاعت، فرما برداری اور اسی کے سامنے جھک جانا یہ حق ہے. اور اس کے سوا کائنات میں جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ باطل ہے، وہ رائے گاہ ہے، وہ جہنم کو جانے کا راستہ ہے. جنت کا راستہ صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان، ایسا ایمان جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، جس کے اندر کفر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، جو کفر، شرک اور نفاق سے خالی ہو. یہ ایمان جنت میں جانے کا ضامن ہے. درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو اور اس ساری انسانیت کو اللہ سے متعارف کروایا. نہ جانے ہم کس کس کی بندگی کر رہے تھے. انسانیت پتھروں کو، انسانوں کو اور درختوں کو اور نہ جانے کس کس کو معبود بنائے ہوئے پوج رہی تھی. ان کے خوف کو دلوں میں بسائے ہوئے، ان سے امیدیں لگائے ہوئے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتایا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تم عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ گے. راحت کا، سکون کا ذریعہ بتایا: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی کی راہ دکھلائی: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. بد نصیبی کی خبر دی کہ بد نصیبی اس بات میں ہے، اس حال میں انسان مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو. فرمایا: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. اس حال میں مرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہوا تو یہ آگ میں داخل ہوگا. اور خوش نصیبی کی راہ بتلائی کہ اللہ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے، تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کے مجھے ملے، مگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں تجھے معاف کر دوں گا. حاتم طائی کے بارے میں عائشہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اس کو اس کی سخاوت، اس کا سخی ہونا کچھ فائدہ دے گا؟ فرمایا: نہیں. اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو آپ نے ہمیں کامیابی کی راہ دکھلائی، آپ کے ذریعے ہم نے شریعت کو پایا، اللہ کے سامنے جھکنے کا طریقہ سیکھا، اور آپ ہمیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر گئے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اولاد سے متعلق احکام جاری فرمائے کہ دنیا میں انسان اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، اور اس کی نسل نہ صرف اس کی نسل اس کے خاندان کی وارث ہوتی ہے، بلکہ اس کے مشن کی، اس کے مقصد حیات کی وہ اس کی بھی ترجمان ہوتی ہے، اس کی بھی وہ وارث ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ یہ اللہ سے مانگا کرو: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں ایسے ہم سفر عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم اس کو جنتوں کی طرف جاتا ہوا دیکھیں، اور قبر کے اندر بھی کہ ہمارے پیچھے وہ نیکی کے اعمال کرنے والی ہوں
برائی سے بچنے والی ہو، اور دنیا میں بھی کہ وہ اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اس کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ تو فرمایا کہ یہ مومن کی شان ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا اخلاق ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ ہدایت، خوش نصیبی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرمایا اللہ سے دعا کرو، اور پھر جب اولاد ہو جائے تو اللہ نے احکام جاری فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچانے کا سامان کرو۔ سب سے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر اپنے اہل و عیال کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر قائم رہو اور اس پر قائم رکھو، اس نماز کے اوپر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر تم مداومت اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے اہل و عیال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں وہ اس گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آدمی اور عورت دونوں ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں، اور ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء السبع، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ کتاب و سنت میں اس کے بے شمار دلائل جنہیں ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ چند بنیادی اصول وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آداب اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے وہ دعا ہے، انسان اللہ رب العزت سے ہمیشہ صالح اولاد کی دعا کرے، اور دوسری چیز پھر اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور اس کے اندر نیک بیوی کو شادی کرتے وقت نیک بیوی کو اختیار کرنا، نیک بیوی چننا، یہ بنیادی قدم ہے جس کا انسان کو اس کی زندگی کے اندر اس کے اثرات اس کی زندگی کے اندر پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال، اس کے جمال، حسب و نسب، خاندان، ان وجوہات کی بنیاد پر۔ فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرو، فاظفر بذات الدین، دین والی کو چنو، دین والی کو اختیار کرو کہ اس سے جو اولاد ہوگی اور اس کی جو تربیت ہوگی وہ دین اسلام پر ہوگی۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے کان میں آزان دینا، اس کا عقیقہ کرنا، یہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ حقوق ہیں جو والدین کے ذمہ واجب ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے بچے کو دنیا میں آتے ہی یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اسلام کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر اس کی طرف سے صدقہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نام پر جانور قربان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے اور جو وہ بڑا ہو تو اس کو اللہ رب العزت کے دین کی تعلیم دینا، دعائیں سکھانا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ کی توحید کے ترانے سکھانا، اس کی تربیت کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلا اصول کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ رب العزت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرے، ان اسباب کو اختیار کرے۔ دوسری چیز کہ بچے کا احترام کرنا، بچے کو انسان سمجھنا۔ ہمارے کلچر میں انسان وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور جو بڑا ہو۔ بچوں کا عموماً ہمارے معاشرے میں ادب نہیں کیا جاتا، احترام نہیں کیا جاتا۔
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بالکل مخالف ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرات صحابہ موجود ہیں، اور ایک بچہ آپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، مجلس کے دائیں طرف بیٹھا ہے، کچھ کھانے کی چیز آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شروع کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ اب اس بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری بجائے پہلے ان بڑوں کو دے دوں؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حق چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں۔ تو دیکھیے کہ بچے کو اتنا اعتماد دینا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر رہا ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے اور اسے کسی اور کو دینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی کسی بات پر نہ ڈانٹا نہ یہ کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو بچوں کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور بچوں کو ادب کے لیے اگر ان کی سرزنش کرنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے تو کس بات پر دیا؟ نماز کے اوپر۔ اور وہ بھی ایسے نہیں کہ بس بچہ اس کو آپ نے پہلے دن ہی مارنا شروع کر دینا ہے۔ فرمایا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تک اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اب بھی نماز نہ پڑھیں، اب آپ ان کو مار سکتے ہیں، اور مارنے کی اس بات پر کہ وہ نماز ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بچہ ٹیوشن پہ نہیں گیا اس کو تب مار پڑے، اس نے جو ہے وہ شرارت کی، کھیلا کودا، کچھ توڑ دیا، اس کو تب مار پڑے۔ تو اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی۔ اسلام بچوں کو ان کی آزادی دیتا ہے۔ ایک بچے سے ہم بوڑھوں والا رویہ اگر طلب کریں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ بچے نے اپنی عمر کے حساب سے ہی چلنا ہے، وہی حرکتیں کرنی ہے جیسی اس کی عمر ہے۔ تو اس کو مارنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کی تحقیر کرنا اور اس کی بے عزتی کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ اس کی تربیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی تعلیم کے اندر بھی یہ معاملہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت سے نوازا، اور پھر بنی آدم کے اندر مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑھ کر کے ہے۔ کتنی بڑی بات بیان فرمائی، ایک مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، اس کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کے مسلمان ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے 2 پہلوؤں سے دی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، ما من مولود، جو بھی پیدا ہونے والا دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ نہیں پیدا ہوتا مگر اسلام پر، فطرت پر، اور فطرت ہے اسلام۔ اسی لیے اگر مسلمانوں کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت کے اندر کھیلتا ہے اور ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کوئی بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے بارے میں ایسی کوئی بشارت نہیں۔ بالغ کو قبر کے اندر اپنے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے، حساب و کتاب بھی ہوگا، دنیا میں کیے گئے گناہوں کا وہ اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ لیکن بچے کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ جنتی ہے، مسلمانوں کا بچہ وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان ہے، تو اس کا مسلمان ہونا کنفرم ہے۔ لیکن اس کی عزت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کی عزت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مسجد میں آیا ہے، سب سے پہلے صف کے اندر موجود ہے، اب جو بعد میں آ رہا ہے علماء کہتے ہیں ان کا حق نہیں بنتا۔ اگر ہمیں اتنا ہی نماز میں آنے کا شوق ہے تو ہم پہلے پہنچے اس بچے کو، اور اگر آپ نے پیچھے کرنا بھی ہے
تو محبت اور پیار سے اس کو پیچھے بھیجیں، نہ کہ اس کو ڈانٹ کے اس کی بے عزتی کر کے۔ اور اسی طرح سے تعلیم کے اندر قرآن پاک کا حفظ کروانے کے لیے یا دنیا کی تعلیم دینے کے لیے کسی بھی پہلو سے اس پر تشدد کرنا، اس کو جانوروں کی طرح مارنا جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، یہ شریعت کے نہایت خلاف ہے۔ قرآن کا حفظ ہو یا اور جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مستحب ہے، یہ نفل امور ہے، جبکہ بچے کی عزت اور اس کا ادب یہ فرض اور واجب ہے۔ اس کو توڑنا اللہ رب العزت کی حدود کو توڑنا ہے۔ تو اس کو اگر علم دینا ہے، اس کو تعلیم دینی ہے، حتیٰ کہ اس کو ادب کے لیے کسی نے ڈانٹنا بھی ہے تو ایک شرعی دائرے کے اندر رہ کر کے ڈانٹے، اس کو گالی دینا، اس کو لعنت کرنا، اور ماں باپ کا اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے کام کرنا، خصوصاً مائیں، تو یہ تمام امور اللہ رب العزت کی شریعت میں حرام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جب بچے کو ڈانٹتے ہیں یا اس کی سرزنش کرتے ہیں تو عموماً اس کے پیچھے اس کو ادب سکھانے کی سے زیادہ ہماری اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ماں جو صبح سے شام تک کچن میں کھڑی ہے، پورے گھرانے کو سنبھال رہی ہے، اور خامد سمجھتا ہے کہ اس کی ساتھ کھڑا ہو جانا، عموماً ہمارے معاشرے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کچن میں برتن دھو دیے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو رنگ مرید ہے۔ تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے، کہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اپنے گھر والوں میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ جب آزان ہو جاتی پھر ایسے ہو جاتے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو۔ ایک عورت پر ساری ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اب بچہ روتا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اس کو مارے گی، وہ چیخے گی، چلائے گی۔ تو یہ عورت پر بھی ظلم ہے، بچے پر بھی ظلم ہے۔ دونوں کو ان کے حقوق دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری اور مسئولیت ہے کہ اپنے گھر والوں کو ایسے ماحول میں رکھے، اپنے بچوں کو ایسا ماحول مہیا کرے کہ جس کے اندر وہ درست تربیت پائے، جس کے اندر وہ اس طرح کی تذلیل اور تحقیر سے محفوظ رہے۔ تو یہ دوسرا حق ہے کہ بچوں کی تربیت کے اندر ہمیں اسلام کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کے لیے دعا ہے اور پھر بڑے ہو جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی دعا ان کی اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے، ان کے اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگے، وہ اللہ تیرے ساتھ شرک کرنے لگے۔ اس معاشرے میں پھیلے ہوئے کفر اور الحاد کو سمجھنا اور اس سے بچانے کے لیے کوشش کرنا، اس سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اور پھر وہ اسباب اختیار کرنا کہ جن کے ذریعے بچے اس ماحول سے بچ سکیں۔ ان کو ایسے دوست دینا، ان کو ایسا سکول دینا، ان کو ایسا محلہ دینا کہ جہاں پر شر کم سے کم ہو، جہاں وہ اللہ رب العزت کی اطاعت والے انسانوں کے ساتھ رہیں۔ مساجد میں لے کر کے آنا۔ یاد رکھیں جو بچہ اپنے بچپن میں مسجد میں نہیں آتا وہ بڑے ہونے کے بعد بھی مسجد کا راستہ نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نہ صرف مسجد میں لانے کی ترغیب دیتے بلکہ بچوں کی شرارتوں کو بھی برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سجدہ کیا اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں آپ کے اوپر سوار ہو گئے اور آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ میں ڈرا کہ اگر میں سجدے سے جلدی اٹھ گیا تو یہ بچہ نہ کہیں گر جائے۔ اور آپ خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے نواسے آپ کے سامنے سے آئے، آپ ممبر سے نیچے اترے اور ان کو اپنے گلے سے لگائے، ان سے محبت کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو اس وقت مختصر کر دیتا ہوں
جب بچوں میں سے کسی کے رونے کی آواز سنتا ہوں کہ خواتین کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس ڈر سے آپ نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو لطف لینا ہے وہ آپ تہجد میں لیں۔ مسجد کے اندر جو با جماعت نماز ہے اس میں تمام لوگوں کا حق ہے، حتیٰ کہ خواتین کا بھی حق ہے۔ الحمدللہ مساجد خواتین کی الگ موجود ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں آپ دیکھیں خواتین بھی مساجد میں نماز پڑھ رہی ہیں، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، مگر کہیں کوئی کسی صحابی نے ایسا کوئی چیخا نہیں، کوئی ایسا ڈانٹ نہیں پلائی تم بچوں کو لے کر آ جاتے ہو مسجدوں کے اندر۔ بھائی مسجدوں میں بچوں کو نہیں لائیں گے تو بڑے ہونے کے بعد وہ مساجد کے اندر نہیں آئیں گے، تو ان کو برداشت کرنا اور اپنے اندر بڑا پن پیدا کرنا یہ بچوں کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، یہ ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے ان کی تربیت میں عدل اور انصاف کرنا یہ بھی شریعت کا بہت ہی بنیادی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے پاس ان کی بیٹی آئی، اس صحابی نے اس بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر بیٹا آیا، اس کا بوسہ لیا اور اس کو اپنی ران پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے درست نہیں کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کرو تو تب درست ہے، اور اگر بیٹی اور بیٹے میں فرق کرو گے تو یہ بالکل جاہلیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کے اندر کفار کی صفت بیان کے طور پر بیان فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ ایسا سیاہ پڑ جاتا ہے کہ گویا اس نے غصہ جو ہے وہ دبایا ہوا ہے۔ تو بیٹی کے ساتھ اور سلوک، بیٹوں کے ساتھ اور سلوک، پوتوں کے ساتھ اور سلوک، اور نواسوں کے ساتھ اور سلوک، جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ ہمارا ہندو کلچر ہے، وہی کلچر ہے جو انڈیا کے اندر قائم ہے، جو سکھوں کے گھروں میں قائم ہے۔ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اسی طرح سے دو بیٹوں کے درمیان کسی ایک کو اچھا اور کسی ایک کو برا بنانا، بچپن کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، کسی کو ہیرو بناتے ہیں، کسی کو ولن بناتے ہیں۔ بچوں کی ہمیشہ شکایتیں کرنا، یہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اچھے نہیں میرے بچے، یہ جو انداز ہے یہ اللہ رب العزت کی دین کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم کے اندر جو اسلوب اپنایا وہ اسلوب تنقید کا نہیں تھا، وہ شکایت کا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بہت ہی اچھا انسان ہے اگر یہ تہجد کی نماز پڑھے۔ یہ کتنی خوبصورت انداز ہے کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے اگر یہ تہجد کی نماز ادا کرتا، بجائے اس کے آپ کہیں کہ تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو، تم تو جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ آپ اچھے اسلوب کو اختیار کیجیے۔ ہاں البتہ نماز ایک ایسا امر ہے کہ جہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ باقی نوافل کے اندر ترغیب کا اسلوب ہے، تنقید کی بجائے ترغیب اور تشجیع، یہ دو عربی کے الفاظ ہیں، یہ شریعت نے اپنائے۔ حوصلہ افزائی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اس کو ابھارنا نیکی کے کاموں کی طرف۔ تو اپنے بچوں کی اگر ہم خود سے عزت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں معاشرہ عزت نہیں کرے گا۔ آپ کچھ بڑے ہی سمجھدار بندے نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ آپ کے بچوں کو مقام دے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وہ مقام دینا شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو وہ حیثیت نہیں دے رہے تو معاشرے سے آپ کا یہ تقاضا رکھنا کہ وہ اس کو وہ حیثیت دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بچوں کو ترغیب دیں ہر دنیا کے اور آخرت کے ہر کام کے اندر۔ بہت سے والدین جب بچے انہیں کہتے ہیں ہم کوئی کاروبار کی طرف رغبت رکھتے ہیں، یہ ہمارے تو خاندان میں کسی نے آج تک کاروبار کیا ہی نہیں، کاروبار کر کے تم کبھی کامیاب ہو سکتے ہو، یہ انداز، یہ اسلوب، یہ اسلامی اخلاق نہیں۔ بچوں کو آپ ترغیب دیں، بچوں کو ان کی جو جائز خواہشات ہیں، جو ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں،
اس کے مطابق ان کو کام کرنے کے لیے ان کو مواقع دیں، چاہے اس میں نقصان ہو، غلطی ہو، تبھی بچے سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے بچوں کے سوالوں کا جواب دینا، بچوں کے سوالوں کا جواب دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کسی بچے نے، کسی عورت نے یا کسی بڑے نے، کسی نے بھی آپ سے سوال کیا، آپ نے کبھی اس کو غیر اہل نہیں سمجھا، اس کو غیر اہم نہیں سمجھا۔ تو بچہ جو کچھ سوچ رہا ہے اس کو دبانے کی بجائے، اگر آپ کو علم نہیں، آپ اعتراف کریں مجھے پتہ نہیں، لیکن اس کے سوالوں کا جواب دیں، تاکہ وہ جو سوال آپ سے کر رہا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا پائیں گے۔ وہ معاشرے کے کسی اور سے نہ پوچھے، ایسے بندے سے نہ پوچھے جو اس کو گمراہی کی طرف لگا دے، جو اس کو فحاشی کی طرف لگا دے۔ بچوں کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، اچھا جس عمر کے اندر جا رہا ہے، بلوغت کے قریب ہو رہا ہے، والدین میں سے، اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے، بڑا بھائی ہے، باپ ہے، اصل ذمہ داری باپ کی ہے، وہ اپنے بچے کو بتائے کہ اس کو اس مرحلے پر اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، شریعت اس کے اوپر کیا چیزیں واجب کر رہی ہے، تاکہ بچہ ان سوالوں کا جواب اپنے کلاس فیلوز سے نہ لے کہ جو اس کو نہ جانے کس برائی کے اندر اور کس گھٹیا جو ہے وہ چیزوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ بچوں کو آپ خود بتائیں، بچوں کو خود گائیڈ کریں، ماں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھے، باپ کا بچوں کے ساتھ ایک تعلق ہو کہ بچہ اس سے پوچھ سکے مجھے یہ پریشانی ہے، یہ نہیں کہ ابا جی کمرے میں داخل ہوئے اور بچے سارے کے سارے کمرے سے باہر۔ یہ جو خوف کا تعلق ہے یہ شریعت نے نہیں بنایا، خوف کا تعلق شریعت نے نہیں بنایا۔ اسی طرح سے بچوں کے جذبات میں ان کا ساتھ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچہ تھا، ان کی چڑیا مر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ افسردہ غمگین تھے، آپ نے آ کر کے ان سے پوچھا کہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا، اور تسلی دی۔ تو یہ جس طرح سے جب ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو پھر وہ نفسیاتی مسائل سے محفوظ رہیں گے، اور وہ نسل تیار ہوگی جو معاشرے میں اللہ کی توحید کا علم اٹھائے گی، جو معاشرے میں بجائے گھریلو مسائل کا شکار رہنے کے وہ اللہ رب العزت کی طرف پکارنے والی ہوگی، ان کی جنتوں پر نظر ہوگی، ان کی آخرت جن کا ہدف اور مشن ہوگا، اور دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو قائم کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، سب کو اپنے دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین پہ قائم رکھے، اپنے دین پر موت دے۔